چلو بھائی چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1253 باب الوتر. دیکھو وطر کے بارے میں پہلے ابواب کا خلاصہ سن لو. وطر کے بارے میں تینوں ائمہ کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک 2 رکعت سلام کے بعد 2 رکعت سلام ہوگا، پھر 1 رکعت الگ سے، یہ جائز ہے. جس طرح سے حنفیہ 3 رکعت وطر پڑھتے ہیں، یہ سب کے نزدیک جائز ہیں، یہ بالکل بے غبار طریقہ ہے نماز کا. اور باقی حضرات کے نزدیک 5 رکعت بھی جائز ہیں، 7 رکعت بھی جائز ہیں، اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا، 1 رکعت کو الگ سے پڑھنا، یہ بھی جائز ہے. سمجھتے ہو؟ اس بارے میں دلائل کیا ہے؟ تو دو چیزیں سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. الفاظ جو ہے نا وطر کے بارے میں جو ملتے ہیں، اوترا یا یوترو یا توترو، یہ الفاظ ملتے ہیں. اوترا، یوترو اور توترو، یہ اوتر. تو اوتر کے معنی کبھی تو اس معنی میں یہ یوترو کا لفظ استعمال ہوا ہے. ادھر توجہ بھائی، کہاں جائے؟ کبھی تو یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے 17 وطر پڑھے ہیں. اوترا ب17، اوترا ب15، اوترا ب7، اوترا ب5. تو یہاں اوترا سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رکعتیں وطر پڑھائے یا 15 رکعتیں وطر، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. سب کے نزدیک یہاں تعویل ہوگی کہ تہجد کی نماز پلس وطر کو پوری 17 رکعتوں کو ایتار کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ طاق ہے، یہ جفت نہیں ہے، یہ آڈ ہے، یہ ایون نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اس لیے کہا جا رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے اوترا ب17 کا مطلب، اوترا ب9 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 9 رکعتیں وطر پڑھی ہیں. تو اسی طرح اوترا ب5 کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ 5 رکعت وطر پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ یعنی یہ جتنی بھی مستدلات ہیں نا جن سے 7 رکعت یا 5 رکعت یا 8-9 رکعت وطر کی مترشح ہو رہا ہے، ان سب کا یہی جواب ہے حناف کے نزدیک، اور یہ بہت معقول جواب ہے. اوترا، بات تو مکمل ہونے دو نا. دوسرا اوترا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوترو بواحدۃ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت کے ذریعے جفت کو طاق بنایا. اوترا اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کی دلیل کل حدیث گزری ہے متفق علیہ، یوتر لکم توتر لکم ما قد صلیتم. یہ حدیث گزر چکی ہے نا، آج بھی آئے گی انشاءاللہ، کہ 1 رکعت وہ ما قبل رکعتوں کو وطر بنا دے گی. تو یہ بھی احناف جو کہتے ہیں نا کہ جہاں 1 رکعت وطر کا ذکر ہے، وہاں 1 رکعت سے مراد کیا ہے؟ پچھلی 2 کے ساتھ 1 رکعت وطر اس 2 کو طاق بنا دے گی. تو یہ خود حدیث سے ثابت ہے یہ تعویل. تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے حنفیہ کی. اور تیسری، اوترا اس حقیقی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اوترا بثلاث کہ 3 رکعت وطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. تو یہاں اوترا کا معنی 3 رکعت وطر پڑھی. اور احناف یہ تعویل اس لیے کرتے ہیں کہ وطر کے بارے میں جتنی روایتیں ملتی ہیں، کوئی بھی فقیہ ایسا نہیں ہے جس نے کسی نہ کسی روایت میں تعویل نہ کی ہو. تو حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ 3 مطلب کے میں اوترا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور یہ جو حناف نے کہا 3 رکعت وطر، حقیقت میں 3 رکعتیں ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کسی بھی صحابی نے جب وطر میں پڑھنے والی نماز بیان کی ہے نا، قرات بیان کی ہے، تو وہ 3 رکعتیں ہی بیان کی ہیں انہوں نے. یعنی کسی نے بھی پوچھا نا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں کیا پڑھتے تھے، انہوں نے کہا پہلی میں یہ، دوسری میں یہ، تیسری میں یہ. اس سے یہ مسئلہ بالکل بے غبار طور پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی ٹوٹل رکعات 3 پڑھا کرتے تھے. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ وطر کو مغرب سے تشبیہ نہ دو، مغرب کی نماز سے وطر کو تشبیہ نہ دو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے مغرب کے 3 پڑھتے ہو ایسے ہی اس کے بھی 3 نہ پڑھو. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو صحیح حدیث کے خلاف ہو جائے گا. کیونکہ حضرت عائشہ سے واضح روایات میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں بھی اسی طرح قرات ہے جیسے پہلے 2 میں ہوتی ہے. تو مغرب میں تیسری رکعت خالی ہوتی ہے. تو وطر کو بالکل مغرب جیسا نہیں بنانا ہے کہ اس کی تیسری رکعت خالی ہو. اور دوسرا، وطر میں قنوت بھی ہوتا ہے، مغرب میں قنوت نہیں ہے. تو تشبیہ دوسری چیزوں میں مراد ہے. سمجھتے ہو؟ اب آپ نے جتنی روایات آئیں گی نا اس کے حوالے سے، وہ سب آپ دیکھیں گے کہ احناف کے مسلک پہ ساری روایتوں میں اس طرح سے تطبیق ہو جاتی ہے. اور بعض روایتوں میں آپ کو کھینچتان کے تعویل کرنی پڑے گی،
لیکن اگر آپ تعویل نہیں کرتے تو پھر آپ کو دوسری روایتوں میں جمہور پھر تعویل کر رہے ہوتے ہیں. تو تعویل تو سبھی کر رہے ہیں. تو احناف کی تعویل کی سب سے بہترین دلیل تو حضرت عائشہ کی روایات ہیں جو آگے آ رہی ہیں. اور دوسری بڑی بات یہ کہ شریعت میں جب کسی نماز کی کوئی مثال ملتی ہو تو ایسی روایات جو اس اصول کے خلاف جا رہی ہوں گی نا, ان روایات میں تو تعویل کی جائے گی. جو ان اصول کے مطابق ہو ان میں تعویل نہیں کی جاتی. ایک رکعت وتر پڑھنا یہ کہیں بھی کسی بھی معاملے میں کسی اور نماز کے بارے میں ثابت ہی نہیں ہے. یعنی نہ فجر کی 2 سنتوں میں, نہ 2 فرض میں, نہ کسی اور نماز میں, نہ اشراق میں, نہ اوابین میں, نہ تہجد میں الگ سے ایک رکعت وتر کا کوئی ثبوت ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. تو وتر میں اگر ایک رکعت کے بارے میں روایت آئے گی تو اس کا وہ مفہوم بیان کیا جائے گا جو دوسری روایات کے مطابق ہو جائے. کیونکہ امام حنیفہ کا اصول یہ تھا کہ جب بھی کوئی روایات عام اصول سے ہٹ کرو تو وہ جلدی اس روایت کو لیتے نہیں ہیں, اس روایت کے مطابق اس کی تعویل کرتے ہیں جو عام اصولوں کے موافق ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے صلاۃ التسبیح ہے نا, اب صلاۃ التسبیح اگرچہ بعض روایات سے ثابت ہے, درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں, اتنی کثرت سے روایتیں, اگرچہ کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے اس بارے میں, لیکن تعدد طرق کی وجہ سے کہا دیا جاتا ہے کہ درجہ حسن. لیکن بعض فقہا اس کے اس لیے قائل نہیں ہیں کہ بھائی جو نماز دوسری صحیح احادیث سے ثابت ہے نا, صلاۃ التسبیح والی نماز ان کیفیات کے بالکل خلاف ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے, لم یثبت مثلہ بمثلہ, اس جیسی نماز ان جیسی روایات سے ثابت نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ نماز ہے صلاۃ و تسبیح عام قاعدے اور اصولوں سے بالکل اگینسٹ, بالکل اس کے خلاف جا رہی ہے. تو اس کے لیے روایت میں بھی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ عام قاعدے اور کلیے سے آپ اس کو نکال سکیں. بعض حضرات کا اگرچہ جمہور اس میں بھی صلاۃ و تسبیح کے قائل ہیں, فتویٰ ہمارے یہاں بھی اسی پہ دیا جاتا ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی وجہ سے کہ وہ اس کے قائل تھے. خیر, تو کیونکہ ایک رکعت نماز جو ہے یا 5 رکعت اکٹھی نماز بغیر قاعدہ کے یہ کہیں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. تو وتر کے بارے میں روایات میں وہ تعویل کی جائے, ایسی تطبیق بیان کی جائے جس کی کوئی نظیر ملتی ہے. یہ زیادہ بہتر ہے ایسی تعویل سے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. سمجھتے ہو؟ ایک تو یہ تطبیق ہے. آگے حدیث آ رہی ہے, میں انشاءاللہ پھر ان احادیث کے موقع پہ ان کا مفہوم بیان کروں گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مواقع پہ یہ ثابت ہے کہ آپ نے 17 وتر پڑھے, بعض میں 15, بعض میں 7. تو ان سب میں جو تطبیق دی ہے نا علامہ ظفر عثمانی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ تہجد سے پہلے 2 مختصر رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یہ گویا تہجد کی تمہید ہو گئی, ٹھیک ہے نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 8 رکعتیں پڑھتے, یہ 8 اور 2 ملا کے کتنی ہو گئی 10. پھر 3 رکعتیں پڑھتے, یہ کتنی ہو گئی 13. پھر وتر کے بعد بھی آپ بیٹھ کے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے مختصر سی, یہ ہو گئی 15. پھر فجر کی 2 سنتیں 17. تو جس نے پوری نمازوں کو کاؤنٹ کیا انہوں نے 17 کہا, صحیح ہے نا. اور جنہوں نے فجر کی 2 سنتیں نکالی انہوں نے کیا کہا 15. بعض نے کیا کیا کہ جو رکعتین خفیفتین تھی نا, جو بالکل تہجد کی تمہید کے طور پر تھیں, وہ نکال دی, تو وہ کتنی بنا دی انہوں نے 13 ہو گئی. اور بعض نے وتر کے بعد کی 2 نفل کو وتر کا تابع سمجھا, اس کو ہٹا دیا, تو کتنی رہ گئی 11 رکعتیں. اور آپ نے جو 5 رکعتیں پڑھی ہیں, جیسے کہ روایت میں آتے ہیں 5 وتر پڑھے, تو مطلب 4 تہجد تھی, 2 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت. تو یہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تھکاوٹ تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی یا تھکاوٹ, یعنی تخفیف, جیسے بعض دفعہ آپ نے دن میں بھی اپنا معمول پورا کیا نا, تو یہ اس طرح سے روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے. چلیں آگے یار روایات پڑھیں. دیکھو توتر لہو ما قد صلی, ابن عمر فرماتے ہیں نبی نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں, جب صبح کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھو جو ما قبل کو طاق بنا دے گی. تو ہم کہتے ہیں اوتر بواحد کا مطلب بھی یہی ہے جو حدیث میں آتا ہے نا اوتر بواحد, جس کا یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ 1 رکعت وتر پڑھو. اس کا ترجمہ 1 رکعت وتر پڑھو نہیں ہے, اس کا مطلب 1 رکعت کے ذریعے پچھلی جفت کو طاق بنا دو. اچھا, صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمر کا یہ نظریہ تھا کہ 1 رکعت وتر الگ سے ہے, سمجھتے ہو, 1 رکعت وتر الگ سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود وتر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, بلکہ انہوں نے نبی سے یہ بات نقل کی ہے کہ الوتر رکعۃ من آخر اللیل, وتر 1 رکعت ہے آخری رات میں. کیا مطلب, یہ 1 رکعت طاق ہے وتر کا, یہاں مطلب پوری وتر کی نماز مراد نہیں ہے, کیونکہ پوری نماز جو حضرت عائشہ سے جن کیفیات سے منقول ہے اس میں 3 رکعت وتر ملتے ہیں ہمیں, اور اس میں قرات بتایا بھی جا رہی ہے کہ پہلی میں یہ پڑھتے ہیں, دوسری میں یہ, تیسری میں یہ. اور ایک روایت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح ہے کہ لا یسلم الا فی آخرہن, اس میں صرف آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے.
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا اپنا اجتہاد ہے, وہ یہ سمجھے کہ الگ سے ایک رکعت ہوگی. اسی وجہ سے دیگر اصحاب سے, عبداللہ بن عباس جو اہل بیت میں سے, حضرت عائشہ سے, ان سے 3 رکعت وتر منقول ہے. اور عبداللہ بن عباس کو تو کسی نے شکایت لگائی کہ معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ, وہ نبی کے صحابی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا بھی نظریہ 1 رکعت وتر والا نہیں تھا, تبھی تو لوگوں نے شکایت لگائی نا. اور عبداللہ بن عباس نے اس طرح دفاع نہیں کیا کہ وہ صحیح کرتے ہیں, بلکہ کہا چھوڑ دو ان کے اپنی ایک رائے ہے. تو یہ جو اہل بیت تھے جو نبی کے زیادہ قریب رہتے تھے, ان حضرات نے جو رات کی نماز نقل کی ہے وہ 3 رکعت. تبھی عبداللہ بن عباس سے شکایت لگائی جا رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضرت عمر نے کیونکہ نبی کا یہ قول نقل کیا تو یہ سمجھے اس کا مطلب یہ کہ الگ سے 1 رکعت ہے. صحابہ میں بھی جمہور حضرات 3 رکعت وتر کے قائل تھے. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے, حضرت معاویہ سے مروی ہے کہ وہ الگ سے 1 رکعت پڑھتے. تو جمہور اس مسئلے میں بھی, حنفیہ کا جو موقف ہے وہ جمہور صحابہ کا موقف ہے. چلیں بھائی اس کو بند کر دیں, کیا مسئلہ ہے یہ؟ 1 دفعہ ہوتی ہے غلطی, 2 دفعہ ہوتی ہے, بار بار یہ بجنا شروع ہو جاتا ہے. چلیں نماز میں کسی کا موبائل 1 دفعہ بج جائے نا تو ٹھیک ہے, غلطی ہے, بھول گیا, بند کر دیا, پھر دوبارہ بج رہا ہے تو پھر اس کو پکڑ کے کوٹ دینا چاہیے اس کو کہ یار اب کیا مسئلہ ہے. جب 1 دفعہ بج گیا تو اب یاد آ گیا نا کہ یہ کھلا ہوا ہے موبائل. تو سبق میں بھی ایسا ہی ہے, 1 دفعہ قابل معافی ہے, دوبارہ قابل معافی نہیں ہے یہ. جی چلیں. اچھا, حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں کرتے تھے, پڑھتے تھے. یوتر من ذلک بخمس لا یجلو فی شیء الا فی آخرہن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 5 رکعت وتر پڑھتے تھے اور صرف آخر میں بیٹھتے. اب دیکھو اس حدیث کا اگر ہم ظاہری مطلب مراد لیں پھر تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ 5 رکعتیں اکٹھی پڑھ کے آخر میں سلام پھیرتے تھے. حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے, نماز کی ایسی کوئی نظیر ملتی نہیں ہے, ہر نماز کے بعد 2 قعدہ ملتا ہے. اس کا صحیح مفہوم علامہ ظفر احمد عثمانی نے بیان کیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 رکعتیں تھی نا وتر کے بعد کی, وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو لا یجلسوا فی شیء, ان 5 رکعتوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے, الا فی آخرہن, جو آخری رکعتیں تھیں وہ کیا تھیں, وہ بیٹھ کر تھیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کسی بھی رکعت کے بعد آپ قعدہ ہی نہیں کرتے تھے, قعدے کی نفی نہیں ہے, کیونکہ یہ اگر ہم قعدے کی نفی کرتے ہیں تو یہ دوسری حدیث کے خلاف ہے. کیونکہ حضرت عائشہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا, 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے, پھر آخر میں 3 رکعتیں پڑھتے تھے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ وہ والے قعدے کی نفی مراد نہیں ہے. چلیں تو حضرت عائشہ نے گویا 3 رکعت وتر اور آخر کے 2 نفل کو پورے کو وتر شمار کیا ہے, سمجھتے ہو؟ یعنی 3 رکعت وتر کو اور وتر کے بعد جو 2 نفل ہے, اس پوری نماز کو وتر ہی کاؤنٹ کیا, کیونکہ وہ بھی اسی کتابیں ہیں نا وتر کی. تو وہ بتایا کہ وہ اس کی بیٹھ کے نماز صرف آخر میں ہوتی تھی 2 رکعتیں. چلیں حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کے بارے میں بتایا, آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نبی کے اخلاق سارا قرآن ہی تھا, جو قرآن میں جیسے جیسے اللہ نے حکم دیا نبی اس کو پورا کرتے تھے. تو قرآن میں جتنی اچھی صفات نیک لوگوں کی ہیں وہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. کیا ہو گیا بھائی آپ؟ چلو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نبی کے لیے مسواک تیار رکھتے, وضو کا پانی. تو بڑوں کی خدمت کرنی چاہیے, عورت کو بھی چاہیے, شوہر کا تہجد کا یا نماز کا معمول ہے تو اس کے لیے پانی کا انتظام کرے. اتنی خدمت بیگم کو کر دینی چاہیے. اور طلبہ کو, استاذوں کے لیے, مریدوں کو, پیر و مرشد کے لیے, اور بچوں کو اپنے باپ کا اور ماں کے لیے ایسی خدمت کرنی چاہیے. سمجھتے ہو کہ اماں نے وضو کرنا ہے تو اماں کے لیے پہلے سے لوٹا تو آج کل ہوتا نہیں ہے, گیزر چلا دو, پانی چیک کر لو پانی گرم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. چلو 9 رکعتیں پڑھتے تھے, لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ, صرف اس میں 8ویں رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. تو یہاں بیٹھنے سے مراد ہے وہ والا بیٹھنا جس میں سلام نہیں ہے. دیکھو ایک قاعدہ وہ ہوتا ہے جو سلام کے لیے ہوتا ہے, وہ تو گویا سلام کی مجبوری ہے, اور ایک قاعدہ وہ ہوتا ہے جو سلام کے بغیر بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیرتے تھے. وہ والا قاعدہ جس میں سلام تھا وہ 8ویں رکعت کے بعد ہی ہوتا تھا. کیونکہ اگر یہ تعویل آپ نہیں کرتے نا, کوئی کہہ سکتا ہے آپ تو خام خواہ کی تعویل کر رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتوں میں بیٹھتے ہی نہیں تھے, حالانکہ یہ دوسری حدیثوں کے خلاف ورزی ہو جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
دیکھو ثم ينهض، پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے بلکہ کھڑے ہو جاتے تھے. چلیں میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، امام حنیفہ کو اگر کوئی ڈیپلی جا کے پڑھے گا نا تو لگے گا کہ واقعی اگر قرآن و حدیث پہ خاندانی ریسرچ کسی نے کی ہے تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو پہلی مرتبہ سمجھ میں تو دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کے جو پہلی مرتبہ سمجھ میں آئے نا، بعض دفعہ تو وہ حدیث دوسری حدیث کے خلاف جا رہی ہے، پھر تو جو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا بھی تو پہلی دفعہ کچھ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا اس کے اگینسٹ جو حدیث ہے. سمجھتے ہو؟ شکریہ. چلے بھائی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک یعنی بھاری ہو گیا تو پھر اوتر بسبع، 7 رکعت وتر پڑی یعنی تہجد سمیت. چلیں جی. نبی نے کبھی پوری رات عبادت نہیں کی ہے، ہمیشہ کچھ دیر آرام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ کبھی روزے نہیں رکھے سوائے رمضان کے. صحیح. 1258 نبی نے فرمایا آخر نماز اپنی رات کی وطر کی بناؤ، یعنی جفت بناؤ. تو وطر کو آخر میں آخری رات میں پڑھنا یہ افضل ہے. طاق بناؤ، سوری دماغ خراب ہو. چلیں جس کو یہ خوف ہو کہ وہ آخر لیل میں نہیں کھڑا ہو سکتا تو اس کو چاہیے کہ پہلی شروع میں اول لیل میں وطر پڑھ لے. حنفیہ کے نزدیک وطر پڑھنا واجب ہے، جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے بہت شدید تاکید کے ساتھ. تو خوب سمجھ لو کہ اصل میں جمہور کے نزدیک یہ واجب کی اصطلاح نہیں ہے. تبھی صحابہ کرام سے جب پوچھا جاتا تھا آگے حدیث آ رہی ہے کہ وطر پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا اگر ہم کہیں گے فرض ہے تو فرض تو 5 نمازیں ہیں، اگر ہم کہہ دیتے کہ نہیں فرض نہیں ہے تو لوگ چھوڑ نہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، نبی نے پڑھے ہیں تو بس پڑھنا ہے. تو امام حنیفہ نے ایک واجب کی ٹرم ایجاد کی. وہ واجب کا مطلب ان کی اصطلاح میں یہ ہے کہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنے فرض نماز ہوتے ہیں، اور چھوڑنا جائز بھی نہیں ہے. تو یہ عام سنت مؤکدہ کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ اس کے لیے واجب کی اصطلاح ایجاد کی ہے. سمجھتے ہو نا؟ تو یہ کیونکہ جمہور کے نزدیک یہ ٹرم نہیں ہے نا. باقی احادیث سے اگر آپ دیکھیں گے تو وطر کی قضا کا حکم بھی آ رہا ہے حدیث میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ رہے ہیں جس کو یہ خطرہ ہو کہ رات کو تہجد میں آنکھ نہیں کھلے گی تو پہلے ہی وطر پڑھ لے. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ نے تمہیں ایک نماز کا اضافہ کر دیا، الا وہی الوتر، اور وہ کیا ہے؟ وہ وطر ہے. تو اضافہ اسی کی جنس میں سے ہوتا ہے اضافہ جو ہے نا، ورنہ تو اشراق بھی نماز ہے، تہجد بھی نماز ہے. اس کو تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اضافہ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب 5 نمازوں پہ ایک اضافہ ہوا ہے. یہ فرضیت کی دلیل ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کیونکہ فرضیت کے لیے دلیل قطعی چاہیے تو اس لیے ہم نے اس کو فرض والا مقام نہیں دیا. تو یہ تمام روایات سے بے غبار پتہ چلتا ہے کہ اس بارے میں بھی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف قرآن و سنت کے عین مطابق ہے کہ وطر جائز نہیں ہے چھوڑنا آپ کو، نہ سفر میں نہ حضر میں. اور اس کی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اس کی قضا کرنی پڑے گی آپ کو، باقی کسی سنت کی قضا نہیں ہے. چلو فجر کی 2 سنتوں کی قضا ہے، وہ بھی افضل ہے، ضروری نہیں ہے، اور وہ بھی زوال سے پہلے ہے. چلیں تبھی حناف یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جو اب آپ قضائے عمری پڑھیں گے نا تو اس میں وطر بھی پڑھنا پڑے گا آپ کو. کوئی نمازوں کا فدیہ دے گا تو وطر کا بھی دینا پڑے گا اس کو. چلیں چلیں نبی نے اول لیل میں، درمیان میں، آخر میں، ہر وقت میں وطر پڑھا ہے. متفقون علیہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی. ایک، ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں، اور ایک چاش کی 2 رکعتیں پڑھوں، اور میں سونے سے پہلے وطر پڑھ لوں. سمجھتے ہو؟ متفقون علیہ. حضرت غزیف ابن حارث فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت اول لیل میں کرتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ آپ نے فرمایا بعض دفعہ شروع میں، بعض دفعہ آخر میں.
میں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الامر السعہ، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے کہ ہم پہلے بھی غسل کر سکتے ہیں بعد میں بھی۔ میں نے کہا کان یوتر اول اللیل اما فی آخری، نبی رات کے شروع میں وطر پڑھتے تھے آخر میں؟ انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ پہلے رات کے شروع میں، بعض دفعہ آخر میں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے گنجائش رکھی کہ ہم جب چاہیں وطر پڑھیں۔ میں نے کہا کہ نبی جب رات کو قرات کرتے تھے، یعنی مراد رات کی قرات ہے کہ زور سے پڑھتے تھے یا آہستہ؟ تو انہوں نے فرمایا کبھی زور سے کبھی آہستہ۔ میں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، اللہ نے ہمیں آسانی دی ہے کہ ہم چاہیں تو زور سے بلند آواز سے، چاہیں تو آسانی سے۔ آگے حدیث نمبر 1264۔ دیکھو یہ واضح دلیل ہے، حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کتنی رکعت وطر پڑھتے تھے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ 4 رکعت اور 3 رکعت۔ اس سے پتہ چلتا ہے پوری 7 کو یہ وطر کہہ رہی ہیں تہجد سمیت، تو یعنی 4 رکعت ہوتی تھی، اس کے بعد مستقل 3 رکعت ہوتی تھی۔ وستن و ثلاثن، یہ بہت واضح حدیث ہے۔ پھر 6 اور کبھی 6 رکعت اور 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، یعنی 6 تہجد ہوتی تھی اور 3، اور وثمان و ثلاثن، کبھی 8 رکعت اور 3 رکعت وطر پڑھتے، کبھی 10 رکعت اور 3 رکعت۔ ولم یکن یوتر بانقص من 7 ولا اکثر من 13، اور آپ کبھی 7 رکعتوں سے کم اور 13 رکعتوں سے زیادہ وطر نہیں پڑھتے تھے، یعنی پوری تہجد مراد ہے اس سے، وطر سمیت۔ تو اس سے تو بہت واضح دلیل ہے امام حنیفہ کے موقف کی کہ وطر کتنی رکعتیں ہیں؟ 3 رکعتیں ہیں، اور ان کے درمیان میں سلام نہیں ہے۔ چلو یہ جو بعض روایات میں آتا ہے نا کہ تسلیم بتسلیمتین آپ نے وطر پڑھے ہیں 2 سلاموں کے ساتھ، تو اس میں تسلیم سے مراد التحیات ہے، جس میں السلام علیکہ ایھا النبی، اس کو بھی تسلیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے دونوں روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے لا یسلم الا فی آخرہن، نبی جب بھی وطر پڑھتے تھے آخر میں ہی سلام پھیرتے تھے، اور ایک میں آتا ہے کہ 2 تسلیموں کے ساتھ، تو پتہ چلا وہ سلام کوئی اور ہے، یہ والا سلام کوئی اور ہے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ابے و سمان و ثلاثن کا مطلب 8 رکعت اور 3 رکعت وطر ہوتے تھے، یہ 8 رکعت تہجد ہوتی تھی اور 3 رکعت وطر ہوتے تھے۔ ہاں وطر حق ہے، ثابت شدہ ہے ہر مسلمان پر، یہ بھی احناف کی مضبوط دلیل ہے کہ ثابت شدہ ہے، یعنی وہ لازم ہے۔ ومن احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اور جو چاہے کہ 1 رکعت کے ذریعے، تو اس 1 رکعت سے مراد وہ ہے کہ توتر لکم ما قد صلیتم۔ حضرت علی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وطر ہے، وطر کو اللہ بھی طاق ہے نا، تو وطر کو پسند کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھو تسبیحات میں بھی وطر کا خیال کیا گیا ہے، اور اللہ نے جو اس کائنات کو بنائے وہ بھی وطر میں بنائے، 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، اور کیا ہے اسماء حسنہ 99 ہیں، تو زیادہ تر چیزیں ہمیں طاق عدد میں ملتی ہیں۔ چلو نہیں ایک نہیں جفت، تو طاق سوری، تو طاق تو 3 طاق ہوتی ہے نا، 3 بھی تو طاق۔ اچھا چلو آگے چلیں۔ دیکھو خارج بن حذافہ فرماتے ہیں ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، اللہ نے تمہارے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اضافے کا لفظ بھی مشیر ہے وجوب کی طرف۔ ویسے بھی عبادات میں جب دونوں طرف دلائل ہونا، وجوب کے بھی اور استحباب کے بھی، تو عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہاں پوری، یعنی تہجد پڑھو نا پوری، طاق عدد کے ساتھ تہجد پڑھو۔ جو سوتا رہ گیا وطر نہ پڑھ سکا تو پھر جب صبح ہو جائے تو وہ وطر پڑھے، وہ اس سے قضا بھی ثابت ہو رہی ہے۔ فلیوتر، یہ فلیصلی ہے بھی امر، صاحب ترتیب فجر سے پہلے پڑھے گا۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ چلو عبد العزیز ابن جریج کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کیا قرات کرتے تھے وطر میں؟ تو آپ نے فرمایا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد اور معوذتین۔ بعض روایات میں معوذتین ہے، بعض میں نہیں ہے۔ چلیں حدیث نمبر 1273 وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. یہ بھی وتر میں قنوت ثابت ہے, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ بھی ہے, تو یہ بھی ثابت ہے. چلیں 1274 وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في البيت قال سبحان الله یہ بھی ثابت ہے. چلیں النسائي وزاد 3 مرات يطيل 1275 وفي رواية للنسائي عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي قال كان يقول إذا سلم سبحان الله يطلق بالثلاث ويرفع صوته بالثالث 1276 وعن علي رضي الله عنه قال إن النبي كان يقول في آخر الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. چلیں 1277 عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له هل حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے, ان سے کہا گیا کہ هل لك في امیر المؤمنین معاویہ, کیا امیر المؤمنین معاویہ کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ ما اوتر الا بواحدۃ, وہ تو ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا اصاب انه فقیہ, وہ کیا ہے؟ فقیہ ہیں. انہوں نے درست کیا. تو اس شکایت لگانے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی آپ تو اس کے خلاف بولتے ہیں, کیونکہ عبداللہ بن عباس سے 3 رکعت وتر ثابت ہے. چلے وفي رواية قال ابن أبي مليكة اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو امیر المومنین کہا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت معاویہ کا اتنے احترام سے نام کیوں لے رہے ہو. تو جو الزامات آج حضرت معاویہ پہ لگا رہے ہو تو اہل بیت بھی نہیں لگاتے تھے وہ الزام. چلے في رواية قال ابن أبي مليكة أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولد ابن عباس فأتى ابن عباس فأمره فقال دعه فإنه قد ابن عباس نے فرمایا ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, انہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. چلو وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر دوسرا اس میں اوتر الا بواحدۃ میں واضح بھی نہیں ہے کہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. اس کا بھی یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ایک رکعت کے ذریعے جفت کو طاق بناتے تھے. چلیں عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ان کا خیال ہوگا کہ طاق رکعت ہے ہی نہیں نماز میں. جس نے شکایت لگائی ان کا خیال یہ ہوگا کہ نمازیں تو جفت ہوتی ہیں, طاق رکعت تو صرف مغرب کی ہے. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے نا. چلیں الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا حضرت بریدہ سے روایت ہے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وتر لازم ہے, حق ہے, ثابت شدہ ہے. جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. چلیں 279 وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا ذكره او اذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وتر سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھے, یا جب جاگے اس وقت پڑھے. 1280 وعن مالك بلغ ان رجل سال ابن عمر عن کسی شخص نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ وتر کیا واجب ہے؟ تو اب چونکہ واجب کی اصطلاح الگ سے کوئی اصطلاح, واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں تھا, تو عبداللہ بن عمر نے کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ فرمایا کہ نبی نے وتر پڑھے, مسلمانوں نے وتر پڑھے. وہ بار بار وہ پوچھتا رہا واجب ہے یا نہیں ہے. عبداللہ بن عمر یہی کہتے رہے نبی نے بھی پڑھے اور مسلمانوں میں بھی پڑھے, یعنی تجھے پڑھنے پڑیں گے, یہ اس بحث میں نہ پڑھ کے فرض ہے کہ واجب ہے. 1281 وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد. حضرت علی سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور 9 صورتیں پڑھتے اس میں مفصل کی, 3 ہر رکعت میں 3 صورتیں, اور آخر میں قل هو اللہ احد لازمی پڑھتے تھے. چلیں 1282 وعن نافع قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما بمكة والسماء مغيمة فخشي الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف فرأى أن علي ليل انكشف بواحدة ثم صلى ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. جی 1283 آسان ہے نا, حدیث ترجمہ کی ضرورت ہے. چلیں وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما بیٹھ کے نماز پڑھتے, پھر آخر میں کھڑے ہو جاتے, کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تو بیٹھ جاتے. دونوں طرح صحیح ہے. کسی نے تکبیر تحریمہ بیٹھ کے نیت باندھی, پھر بعد میں اس کی ٹانگوں میں کچھ سکون مل گیا تو کھڑے ہو جائے. یعنی نماز میں آپ قیام کے دوران بیٹھ بھی سکتے ہیں, تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ کے دوران, جیسے تراویح لمبی ہو جائے نا تو بوڑھے لوگ تراویح میں بیٹھ جائیں, پھر جب ان کو لگے بھائی کچھ آرام ہو گیا تو دوبارہ کھڑے ہو جائیں. چلیں فرائض تو بیٹھ کے جائز نہیں ہے نا ماموں. چلو جی وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين رواه الترمذي وزاد ابن ماجه. یار اس پر مفتی رشید احمد صاحب کا پورا رسالہ ہے کہ وتر کے بعد 2 نفل نہیں ہیں, حالانکہ یہ تو کتنی ساری احادیث میں آ رہا ہے نا, تو وہ رسالہ پڑھنا چاہیے. حضرت نے کیا دلائل دیے ہیں. باقی مفتی ظہر علی صاحب جو کہتے تھے نا بدعت, یہ تو بالکل ہی غلط بات تھی, تو اتنی ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے. چلیں 1285 وعن عائشة رضي الله عنها تفرد بھی نہیں تھا, ایسے ہی ان کی بھی ایک بات تھی جو تفرد کو, تو تفرد کے پیچھے تو بہت مضبوط دلائل لیتے ہیں, اور دلائل کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھر جا کے کوئی شاذ قول کرتا ہے.
چلیں. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول اب جو وہ اسٹرابری کو جائز ناجائز کہتے تھے وہ تفرد تھوڑی کہلائے گا کوئی, صحیح ہے نا جی. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة ثم يقع ركعتين. چلیں اذان ہو گئی, اذان. صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة ثم يقع ركعتين يقرأ فيهما هو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع. 1286 وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السهر جهد وثقل فإذا أوتر أحدهم فليركع ركعتين فإن قام کہاں ہے؟ وإلا كانت له. 1287 وعن أبي أمامة رضي الله عنه ابے بھاگے جا رہا ہے, بھاگے جا رہا ہے. 12 کہاں گیا؟ 1287. ہاں چلو. وعن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرا فيهما اذا زلزل وقل يا ايها الكافرون رواه احمد. یار میں نے زندگی میں نہیں پڑھی وتر کے بعد دو نفل, اس لیے کہ حضرت کے بارے میں سنا تھا, کیوں حضرت ایسی تحقیق نہیں کرتے. وہ رسالہ کل دیکھنا ہے لازمی, حضرت نے کیا دلائل دیے ہیں, کیونکہ اتنی ساری احادیث آ رہی ہیں وتر کے بعد نبی دو نفل پڑھتے تھے, بیٹھ کے پڑھتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی وتر کے بعد بیٹھ کے 2 رکعت پڑھتے تھے نا, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ آدھا ثواب ملتا ہے اس سے بیٹھ کے. انہوں نے کہا کہ نبی نے بیٹھ کے پڑھے, ثواب ایک طرف رکھو. یہ ان کا اپنا ذوق تھا, انہوں نے کہا بس ثواب ہمیں نبی نے جو کیا بس وہی ٹھیک ہے ہمارے. یہ ان کی حرص تھی اتباع سنت پر. ان سے کسی نے کہا آدھا ثواب, انہوں نے کہا آدھا منظور ہے, میں جو نبی نے جس طرح کیا میں ویسے کروں گا. لیکن یہ تفردات ہوتے ہیں, بعض لوگوں پر عشق رسول کا, محبت رسول کا غلبہ ہوتا ہے نا, تو جو شریعت میں اصول ہوئے وہ تو اپنی جگہ برقرار رہے گا. سمجھتے ہو بھائی؟ یہ دیکھو نبی کے محبت میں ایک چیز ان کے ایک مزاج میں داخل تھی. نبی کا آرڈر وہ زیادہ لائق عمل ہے نا. نبی نے آرڈر یہ کیا ہے کہ بیٹھ کے نماز آدھا ثواب ملتا ہے, تو اس آرڈر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وتر کے بعد بھی کھڑے ہو کے پڑھیں ایک. لیکن بس ان پر ایک چیز کا غلبہ تھا کہ یار نبی نے جیسا کیا مجھے تو بس ویسے ہی کرنا ہے. تو یہ چیز غلبہ ہوتی ہے, یہ چیز فتویٰ نہیں ہوتی, فتویٰ نہیں کہلاتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی نے بیٹھ کے کیوں پڑھے ہیں. ظاہر ہے اتنی لمبی تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, اتنی لمبی تہجد, تو اس کے بعد تو تھکاوٹ. جیسے تراویح میں آپ نے دیکھا ہوگا نا, اتنی 20 رکعت تراویح پڑھی پھر 3 وتر پڑھے, تو لوگ اکثر بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, بیٹھ میں سکون بہت ملتا ہے اس وقت. ہاں یہ نبی کے محبت کی وجہ سے ہی تفرد کی بنا اچھی ہے. چلو کیا اسٹائل ہے یار, کیا علمی بات کی. افغانستان سے کیا جواب آیا یار, کہنے ان کے والد صاحب بھی بہت نیک آدمی ہیں. چلے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ سلام کہہ دیے گا میرا. اور کس کے والد صاحب ایسا کرتے ہیں؟ آپ کے والد صاحب بھی بہت نیک آدمی ہیں. آپ کے نہیں ہیں, بہت ہو گئے, اللہ مغفرت فرمائے. چلیں چلو یار بیٹھو, اجتماع چلو. چلو یار بس جمعرات بھی ہے.